وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، اللہ کی بات سننا بھی نہ چاہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے. یعنی جو لوگ سننا نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنوانا بھی نہیں چاہتا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو آپ سمجھیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں، بات کرنا نہیں چاہتے، پھر آپ کہتے اچھا جاؤ میں نہیں بتاتا. یہ انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی بات تو سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اللہ کے لیے مثالیں ہم نہیں بیان کرتے اور نہ ہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی انسان کی طرح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اگر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو دلچسپی نہ لے اسے بات سنائی جائے تو پھر اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا دل ہی نہیں ہے اس میں. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. اب یہاں ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو علم کے فتنے سے بچنے کا سبق دیتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اب یہ کیا قصہ ہے، کیا سفر تھا، کیوں پیش آیا؟ کہا جاتا ہے کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ایک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو مل کر آئیں. تو ان کی ملاقات یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ دیا، مچھلی ساتھ رکھی اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی منزل تک نہیں پہنچتا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا. اتنے اپنے دھن کے پکے تھے. پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. اور یہ اصل میں نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہیں پر وہ شخص ملے گا.